بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ابھی تو گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی ایف آئی اے کو بھی کیس ریفر ہو گیا ہے، لیکن ایک سرپرائز بھی آ سکتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ بھی ڈسکس کروں گا میں آپ سے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ کل جس طرح آپ کو پتہ ہے، کل کے ویلاگ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو گرفتاری کا جو وارنٹ گرفتاری ایشو ہوا تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی کوئی انٹینشن اس قسم کی نہیں ہے گرفتاری کی، اور حکومت، میرا نہیں خیال کہ حکومت گرفتار کرے گی، بیکاز وہ ایک روٹین میٹر تھا، اور چونکہ ایک ایف آئی آر تھی، اور اس میں ایف آئی آر اگر آپ پیش نہیں ہوتے، میں نے یہ سب چیزیں ایکسپلین کی تھیں کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو وہ ایک روٹین میں ایک وارنٹ گرفتاری ایشو ہوتے ہیں، اور وہ جو وارنٹ گرفتاری ہوتا ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جی آپ جو بھی جس کے اگینسٹ ایف آئی آر ہوتی ہے اس کو ایون عدالت نہ بھی جائے، پولیس کے سامنے بھی ایس ایچ او بھی اس وارنٹ گرفتاری کے اگینسٹ جو ہے وہ ضمانت دے سکتا ہے اسی لحاظ سے۔ اور وہ آج آپ نے دیکھا کہ اتوار کے دن اینیا وہاں پہ ان کی ضمانت لے لی گئی، اور اب وہ لازم بس یہ ہے کہ ظاہر ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو پہلے تاکید کی تھی جب اس وقت ان کے خلاف ٹیررزم کے کیس، جب وہ جو ٹیررزم کی جو لگی تھی، جو شکیں لگی تھی قانون کی، تو ان کو کہ جی ان کو تو ہٹا دیا جائے اور باقی آپ نارمل جو شکیں لگی ہیں کہ جی تھریٹ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو وہ چونکہ اس لحاظ سے بس یہ ہے کہ ان کو شامل تفتیش ہونا ہے، تو باقی اس کے بعد آگے جو بھی چیزیں چلیں گی۔ لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ آج حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو سائبر کا ایشو ہے اور اس کی جس طریقے سے اس کو مس ہینڈلنگ ہوئی، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیبنٹ نے کر دیا کہ اس کو ریفر کر دیا انہوں نے فارملی ایف آئی اے کو، اور ایف آئی اے اب انویسٹیگیٹ کرے گی اس میں عمران خان صاحب کو اور اعظم خان صاحب کو، ان دونوں کو خاص طور کے اوپر ان کے متعلق پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی۔ اور اس میں چونکہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں کہ جی جن کے اوپر کچھ مطلب ہے کہ کچھ سیریس کویسچن مارکس ہیں، اور چونکہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں یہ کہ جی کیا نوعیت تھی، اور جو کہ خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سائبر کے بارے میں جو اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جی جو بھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو سیکرٹ رکھنی پڑتی ہے، لیکن اس میں جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بات کی گئی کہ اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے گا، اپنی مرضی کا مطلب نکالا جائے گا، اور پھر یہ کہ چپ کر کے مطلب ہے کہ منٹس بنا دیے رہیں گے۔ یہ چپ کر کے عمران خان صاحب نے جب سب کے سامنے وہ کہا تو چپ کر کے اس لیے کہا گیا کہ جی وہاں پہ جو 4 لوگوں کی جب میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں جو آڈیو لیک کا جو پارٹ 2 تھا، جس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب اور اعظم خان اور پرائم منسٹر اور عمران خان صاحب جب وہ وزیر اعظم تھے، بنی گالہ میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ جب بات ڈسکس کر رہے تھے تو یہ ڈسکشن یہ تھی کہ نیکسٹ ڈے جو ہے اس میں فارن سیکرٹری کو بھی بلایا جائے گا، اور وہاں پہ چپ کر کے جو ہے نا، مطلب خاموشی سے، جس میں فارن سیکرٹری کو یہ پتہ لگے، تاکہ وہ سائفر کے بارے میں بتائیں گے اور پھر اپنی مرضی کے منٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک میری نظر میں جو میری اطلاعات ہیں کہ جو سائبر کی جو سیکریسی جو ہے اس کو، یا سیکرٹ ایکٹ کو جو ایکٹ مطلب ہے کہ جو مطلب ہے کہ اس کو اپلائی یہاں پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اینی آؤ کہ جی ایف آئی کی انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے اوپر کس قسم کا رزلٹ آتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سائفر جب وہاں پہ جس دن آیا تھا، اور جیسے ہی آیا فورن منسٹری کے پاس، تو انہوں نے 4-5 لوگوں کو یہ سائفر بھیجا، جس میں آرمی چیف کو بھیجا گیا، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجا گیا، جس میں شاہ محمود قریشی فارن منسٹر کو اور فارن سیکرٹری، اور ایک کاپی پرائم منسٹر کو بھیجی گئی، اور ساری کی ساری جن لوگوں کو بھیجی جاتی ہے یہ سیلڈ انویلپ میں بھیجی جاتی ہے، اور اسی دن رات کو جو فارن سیکرٹری کی طرف سے کانٹیکٹ کیا گیا، بلایا گیا ڈپٹی سیکرٹری، جو پرنسپل سیکرٹری کے پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں ان کے ڈپٹی سیکرٹری کو بلایا گیا، ان کو سیلڈ انویلپ دیا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ فوری طور کے اوپر یہ آپ اعظم خان صاحب کو پہنچائیں۔ اعظم خان صاحب سے اس دن شام چونکہ ہو چکی تھی، تو اعظم خان سے ڈپٹی سیکرٹری نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ صبح جو ہے وہ مجھے آپ دے دیجیے گا آفس میں۔ صبح جب دیا گیا، انہوں نے سیلڈ لفافہ کھولا تو اس میں یہ سائفر تھا، وہ یہ پرائم منسٹر کے پاس لے کے گئے، اور پھر اس وقت کے مطلب عمران خان صاحب کے پاس، اور پھر عمران خان صاحب کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہ سائفر کہاں گیا، وہ گم ہو گیا، جو پی ایم آفس کے اور یہ کاپیز ہوتی ہیں سائفر کی۔ میں سائفر تو جس طرح سے آتا ہے وہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتا، بیکاز وہ تو سگنلز کے تحت کچھ فرض کریں ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ کو مطلب ہے کہ اس کو آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ، اور اس کو آپ سامنے بھی نہیں لا سکتے۔ تو اینی آؤ اس کے اوپر چونکہ گم گیا، کہاں غائب ہو گیا،
اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے 1-2 دن سے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے اور ان کے شیریں مزاری نے بھی یہ کہا، ڈاکٹر شیریں مزاری نے، کہ یہ تو اس گورنمنٹ نے گھما دیا، یہ گورنمنٹ ایسی ہے، یہ گورنمنٹ ویسی ہے. لیکن پھر عمران خان صاحب کا رات کو انٹرویو آیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے، یعنی میرے پاس آیا لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں نے اب کہاں چھوڑا. لیکن یہ بات پھر اعظم خان سے، ابھی پریلیمنری جو انکوائری ہو چکی ہے اس مسئلے کے اوپر، تو اعظم خان سے پوچھا گیا اور اعظم خان نے ان کو 2-3 دن پہلے جو پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے پرائم منسٹر کو دے دیا تھا. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ جنرلی اس قسم کا سائفر جو ہوتا ہے ایک پی ایم آفس کے جوائنٹ سیکرٹری ہوتے ہیں، ان کے پاس آتا ہے، وہ اس کو مطلب ہے کہ اس کی وہ فائل کے اوپر اس کو ریسیو کرتے ہیں اور ریسیو کرنے کے بعد وہ پرائم منسٹر کو دکھاتے ہیں، پرائم منسٹر کو دکھا کے وہ دوبارہ اپنے پاس ان کی سیف کسٹڈی میں آتا ہے اور پھر 1 مہینے کے بعد جس کو یہ سائفر کی کاپیز آتی ہیں وہ واپس جانی ہوتی ہیں فارن منسٹری میں. اور فارن منسٹری کا ایک خاص سیل ہوتا ہے، ایک خاص ان کے پاس ایک سیفس مطلب کلوزٹ ہوتا ہے جہاں پہ یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور سارے کے سارے جو کاپیز بھی ہوتی ہیں سائفر کی جو سرکولیٹ بڑے لمیٹڈ نمبر میں کی جاتی ہیں، اور اس کا فیصلہ بھی کہ کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں، یہ فارن منسٹری کرتی ہے، تو وہ واپس وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے. لیکن سب جمع ہو گئے جتنے بھی سائفر کی کاپیز تھیں، لیکن جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سائفر بھیجا گیا تھا وہ واپس نہیں پہنچا. اور اس سائفر کا پی ایم آفس کے جو فائلیں ہیں اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کسی فائل میں کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں صرف ایک چیز کا اگر ذکر ہے تو وہ اس چیز کا جو آپ نے جو آڈیو لیک میں جو سیکنڈ آڈیو لیک تھی اس میں جو یہی 4 لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جی چپ کر کے جو ہے وہ ہم جو منٹس بنا لیں گے، تو وہ منٹس کی مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ منٹس جن لوگوں نے پڑھے ہیں اور جنہوں نے سائفر کو بھی دیکھا ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹارٹیڈ تھے، اور ظاہر ہے وہ خود کہہ بھی رہے تھے کہ منٹس تو ہم اپنی مرضی کے لکھیں گے. یہ ایشوز ہیں. اینی ہاؤ اب اس بارے میں ایف آئی اے کس حد تک جا سکتی ہے، یہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا تھریٹننگ ہو سکتا ہے. اور گرفتاری کے بارے میں جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے لوگ پی ایم ایل این کے اندر ایک طبقہ خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں، ایک پریشر ہے ان کا حکومت کے اوپر، یا ایک مریم نواز صاحبہ کا کیمپ کہہ لیں، ان کا پریشر یہ ہے حکومت کے اوپر کہ ان کو ہر حال میں ایز ارلی ایز پاسبل ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے گھر چھاپا بھی مارا جائے سائفر کے لیے. وہ سارا کچھ جس طرح ٹرمپ کے وہاں امریکہ میں چھاپا مار کے بہت سے سیکرٹ ڈاکومنٹس وہاں پہ ریکور کیے گئے، تو اسی طرح کا کہ یہاں پہ بھی چھاپا مارا جائے. لیکن اینی ہاؤ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کو اس قسم کے اس حد تک جائیں گے. لیکن اینی ہاؤ پریشر ضرور بنتا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے اس سے پہلے کہ وہ لانگ مارچ کریں، اور تاکہ اس سے پہلے یہ ایکشن مطلب ہو جائے. لیکن یہ سب چیزیں تو ہیں، اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہ جی اب کچھ دنوں میں وہ اپنے لانگ مارچ کا بھی کوئی ڈیٹ بھی بتا دیں گے، فیصلہ بھی کر لیں گے. اب دیکھنا ہے یہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن جو میری نظر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جو آڈیو لیکس بھی آ رہی ہیں، جس قسم کی ایک انوائرمنٹ خاص طور کے اوپر بن رہی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی جو فیصلہ ہے توشہ خانہ کے اوپر جو ریزرو کیا تھا، وہ فیصلہ اب کسی بھی وقت جو ہے وہ اناؤنس ہو سکتا ہے. اور اب یہ مجھے نہیں پتا ویسے کس قسم کی اناؤنسمنٹ ہوگی. آدھو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی پروسیڈنگ میں نے دیکھی وہ کوئی اتنا زبردست کیس حکومت کی طرف سے جو ریفرنس تھا، جو حکومت کے ایم این اے کی طرف سے ریفرنس تھا، جو کہ اسپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا گیا تھا، جتنا یہ مضبوط کیس تھا شاید اتنا مضبوط طریقے سے اس کیس کو پریزنٹ نہیں کیا گیا تھا. لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر اسپیکولیٹ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ فیصلہ بھی اب جلد آ سکتا ہے، اور اگر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کے لیے جو گھیرا تنگ کرنے والی میں بات کر رہا ہوں، تو مطلب ہے کہ ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ جائیں گی. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر وہ ان کے لیے ایک لڑائی شروع ہو جائے گی کہ وہ ہائی کورٹ میں جانا، سپریم کورٹ میں جانا، اور پھر یہ کہ جی اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے انڈو کروایا جائے. اینی ہاؤ یہ تو سب ایک ابھی اسپیکولیٹو باتیں ہیں، بیکاز ہمیں یہی ابھی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وی آر ناٹ شیور کہ فیصلہ کس قسم کا ہوگا. اور اصل یہ باتیں جو ہیں یہ اس اسپیکٹ کی الیکشن کمیشن سے متعلق اور توشانہ کے متعلق یہ اسی وقت مطلب اس کے اوپر ڈسکشن پراپر ہو سکتی ہے جس وقت وہ فیصلہ آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.